بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے 10 بہترین اصول شیئر کروں گا جن کو اپنا کر آپ اپنی زندگی کو پرسکون، آسان، خوشگوار اور صحت مند بنا سکیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کے کامیاب ترین لوگ اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں؟ بڑی بڑی یونیورسٹیز، میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹس اور سیلف ہیلپ کلب ہمیں کامیاب زندگی کے اصول سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہترین زندگی کے وہ اصول جو آج کی سائنس نے دریافت کیے ہیں، ہمارے پیارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے اپنی امت کو سکھا دیے تھے۔ یہ اصول صرف روحانی نہیں بلکہ سائنسی طور پر بھی اتنے مضبوط ہیں کہ جو شخص ان پر عمل کرے وہ نہ صرف جسمانی صحت مند رہتا ہے بلکہ ذہنی سکون اور خوشی بھی حاصل کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ 10 اصول بتاتا ہوں جو میں نے برسوں پہلے ایک میڈیکل کی کتاب میں پڑھے تھے۔ تب مجھے لگا کہ یہ یورپ یا امریکہ کے سائنسدانوں نے بنائے ہیں، لیکن بعد میں ریسرچ کی تو معلوم ہوا یہ تو سیدھا سیدھا ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ماخوذ ہیں۔ سب سے پہلا اصول ہے مخصوص اوقات میں سونے سے پرہیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان نہ سویا کرو۔ یہ حکم کیوں؟ آج سائنس بتاتی ہے کہ فجر کے وقت آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس وقت سو جائیں تو اس وقت اس دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہی آکسیجن ہمارے جسم کو ہلکا پھلکا، خوش باش اور چوکو چبند رکھتی ہے۔ میں نے خود اس پر تجربہ کیا۔ جب آپ ان اوقات میں جاگتے ہیں، واک کرتے ہیں تو آپ کی طبیعت تازہ ہو جاتی ہے۔ اگر ان اوقات میں سوتے ہیں تو بوجھل پن اور چڑچڑاہٹ آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوسرا اصول ہے بدبودار محفل سے پرہیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبودار لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہی نہ کرو۔ سائنس اب جا کے سائنس کہتی ہے کہ بدبو دماغ پر اثر ڈالتی ہے، ڈپریشن بڑھاتی ہے اور انسان کو بے سکون کرتی ہے۔ اس کے برعکس خوشبو آپ کی توانائی میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک لمحہ کے لیے سوچیں، آپ روزانہ چند منٹ، زیادہ نہیں، صرف چند منٹ کسی بدبودار جگہ پر گزاریں۔ چند دن بعد دیکھیے گا آپ کا موڈ بگڑ جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اپنی محفل کو پاکیزہ رکھو تاکہ دل بھی خوش رہے اور دماغ بھی تر و تازہ۔ تیسرا اصول ہے بری باتیں کرنے والوں کے ساتھ نہ سویا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سونا جو سونے سے پہلے بری باتیں کرتے ہیں۔ آج ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ سونے سے قبل کی گفتگو ہمارے خوابوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ اگر برے خواب آئیں تو دن اداس اور منفی گزرے گا، لیکن اگر مثبت باتیں سن کر سوئیں گے تو اگلا دن خوشی اور سکون سے گزرے گا۔ یعنی آپ کے دن کا آغاز دراصل رات کی آخری گفتگو سے ہوتا ہے۔ چوتھا اصول ہے
بائیں ہاتھ سے کبھی نہ کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے مت کھائیں۔ سائنس نے پھر یہاں کہا دماغ کے دائیں حصے کا تعلق مثبت سوچ سے ہے۔ جب ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو مثبت سوچ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، اور بائیں ہاتھ سے کھانے سے منفی اثرات بڑھتے ہیں۔ یہ صرف آداب نہیں بلکہ ایک مکمل نفسیاتی ٹریننگ ہے۔ پانچواں اصول ہے منہ سے نکال کر کبھی دوبارہ نہ کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منہ سے نکلا ہوا لقمہ دوبارہ نہ کھاؤ۔ سائنس ہمیں آج بتاتی ہے کہ ہمارے منہ میں اربوں کھربوں بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ اگر وہ دوبارہ کھانے میں مل جائیں تو زہر بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یہ عادت رکھتے ہیں وہ اکثر معدے اور صحت کے مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ چھٹا اصول ہے انگلیوں کے کڑاکے نکالنا۔ ہم میں سے کئی لوگ عادتاً انگلیاں بجانے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس سے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، آرتھرائٹس اور جوڑوں کا درد لاحق ہو سکتا ہے۔ ساتواں اصول ہے جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ دینا۔ یہ سنت بھی سادہ مگر عظیم ہے۔ جوتے میں کیڑے کانٹے یا کوئی نقصان دہ چیز چھپ سکتی ہے۔ جوتا جھاڑنے کی عادت آپ کو کئی قسم کے حادثوں اور بیماریوں سے بچاتی ہے۔ آٹھواں اصول ہے نماز میں آسمان کی طرف نہ دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ کیونکہ آسمان کی وسعت زمین کو منتشر کرتی ہے، ارتکاز ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی قانون ہر تخلیقی کام پر لاگو ہوتا ہے۔ لکھاری، مصور یا موسیقار جب یکسوئی کھو بیٹھتے ہیں تو تخلیق کا عمل رک جاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی سوچا ہو کہ دنیا کے شاہکار زیادہ تر بند کمروں میں کیوں تخلیق ہوئے، تو اس کی یہی وجہ ہے۔ نوواں اصول ہے ٹوائلٹ میں کبھی نہ تھوکنا۔ یہ سنت بھی حکمت سے بری ہے۔ ٹوائلٹ جراثیم کی افزائش گاہ ہے۔ تھوکنے سے جراثیم آسانی سے ہمارے منہ، لعاب دہن اور پھیپھڑوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ زیادہ تر جراثیم ناک سے نہیں بلکہ منہ کے راستے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ ناک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی زبردست سسٹم بنایا ہوا ہے جو ہمیں ان جراثیم سے کافی حد تک محفوظ رکھتا ہے۔ اب بات ادھر ہی ٹرانسفر کرتے ہیں، ادھر ہی لے کے جاتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا سورس ٹوائلٹ ہے۔ 10واں اصول دانتوں، کپڑوں اور عادات سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکڑی کے کوئلے سے کبھی بھی دانت صاف نہ کرو، کپڑے ہمیشہ بیٹھ کر بدلو، دانتوں سے سخت چیز مت توڑو۔ سائنس کہتی ہے کوئلہ وقتی چمک دیتا ہے لیکن مسوڑوں اور دانتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ کوئلہ وقتی چمک دیتا ہے لیکن مسوڑوں اور دانتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ کھڑے ہو کر کپڑے بدلنے سے گرنے کا خدشہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ سخت چیز توڑنے سے دانت ٹوٹ جاتے ہیں جو زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ وہ اصول ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی سکھا دیے تھے۔ آج کی جدید ترین سائنس اور نفسیات انہی باتوں کی اب تصدیق کرتی نظر آ رہی ہے، وہ بھی اتنی ریسرچ کرنے کے بعد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آخرت کے رہبر نہیں تھے بلکہ دنیا کے بہترین لائف کوچ بھی ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو ہماری زندگی صحت مند،
خوش باش اور کامیاب ہو جائے گی۔ تو آئیے آج سے ہی نیت کرتے ہیں کہ ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ یہ صرف سنت نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا بہترین نسخہ ہے۔ ان سنتوں کو ثواب کی نیت سے آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے بہن بھائیوں تک یہ اصول پہنچ سکیں اور وہ ان سنتوں پر عمل کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔